آپ یہ نہیں کہنا کہ مولانا آپ نے جو نسخہ دیا تھا ہم نے استعمال تو کیا پر لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پہلے بتا کر کے جا رہا ہوں آپ کو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اس کے بعد کا نسخہ سن لو۔ نسخہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے سے یعنی صبح 8 سے دوسری صبح 8 تک کوئی بھی ٹائم لے لیں آپ، مغرب سے دوسری مغرب تک، فجر سے دوسری فجر تک، ظہر سے دوسری ظہر تک، یعنی 24 گھنٹے کے اندر۔ کتنے گھنٹے کے اندر؟ 24 گھنٹے۔ آپ ادھر دیکھ 24 گھنٹے کے اندر سورہ فاتحہ الحمد شریف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کتنی مرتبہ؟ ایک بار میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کئی بار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری بات سمجھ لیجیے، خالی تقریر کر کے میں چلا جاؤں لیکن میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کچھ ایک ایسی بات ضرور دے کے جاؤں کہ پوری زندگی آپ کو کام آئے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 70 مرتبہ آپ کو 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے، چاہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں یعنی 10 بار 20 بار کر کے پڑھ لیں یا ایک بار میں پورا پڑھ لیں۔ اول و آخر 3 یا 5 بار 7 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ 70 مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھرا لیں۔ اگر بیمار ہے تو پانی پہ دم کر کے پی سکتا ہے۔ کان کھول کے سنو، اچھے رشتے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا۔ بیمار پڑے گا تو شفا ملے گی۔ اگر کاروباری بزنس کو لے کے پریشان ہے اور اپنے بزنس کے لیے پڑھے گا تو اللہ اسے رشتوں سے بہترین بزنس میں کامیابی اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر سن لیجئے کوئی مقدمات میں پھنس گیا ہے تو اللہ اس کو مقدمات سے نجات عطا فرمائے گا۔ حد یہ ہے اے ٹو زیڈ کسی بھی کام کے لیے اگر اسے آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ یہ ایسا اینٹی بایوٹک نسخہ ہے کہ 100% آپ کو یہ فائدہ کرے گا۔ آج سے گانٹھ باندھ لو، نماز بھی پڑھنا ہے اور یہ نسخہ بھی استعمال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بات سمجھ لیں آپ سارے لوگ، بہت اچھا نسخہ ہے، بہت بڑے بزرگ کا دیا ہوا ہے، بہت بڑا زندہ ولی کا دیا ہوا ہے۔ آپ اس کو آگے دیں۔ اگر آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنا کام کرتے رہیں اور اس کو 70 مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ 70 مرتبہ بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ، گناہوں کی طرف قدم نہیں جائیں گے، اچھے کام میں انشاءاللہ دل لگے گا، برے کام سے دل اچاٹ ہونے لگے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار برائی کی طرف بڑا میرا دھیان جاتا، برائی کی طرف بہت دل بھاگتا، اچھائی کی طرف نہیں آتا، دل میں غلط خیال آتے۔ لوگ تو یہاں تک بھی شکایت کرتے ہیں حضرت میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں تو میرے نماز میں غلط خیالات آتے ہیں۔ ان لوگوں کان کھول کے سنو، یہ شیطان دل میں بیٹھا ہے، یہ دل کو بھی تمہارے غلط طرف پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو تو آپ نماز میں ہو، آپ کے دماغ کو کبھی بازار میں لے جائے گا، آپ کے دماغ کو کبھی جو ہے راستوں پر لے جائے گا، کبھی غلط جگہ پر لے جائے گا، کبھی تمہارے جو ہے دماغ کو ایسی بری جگہ پر لے جاتا ہے کہ جس جگہوں کو ذکر بھی کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ لوگوں آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھو، آپ کے دل کو ایسا اطمینان ہو جائے گا، نماز میں رہو گے تو انشاءاللہ دل نماز ہی میں لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نماز میں انشاءاللہ ہماری بچیاں یہ شکایت کرتی ہیں اچھے رشتے نہیں آتے، پڑھیں اس کو انشاءاللہ بہترین رشتے آئیں گے، بچوں کے بہترین رشتے آئیں گے، برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی میں کشادگی عطا فرمائے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ یہ 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو 1000 طرح کی خرافات سے بھی بچ جائیں گے، اس لیے کہ جب خالی ہوں گے کہیں چوراہے میں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے کسی کی، ہے نا، غیبت کریں گے کسی کی،
बहतान तराशी करेंगे किसी पर। और जब 70 मरतबा आपने पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना, तो जहां पर आपने अपने आप को खाली पाया, पढ़ना शुरू कर दिया, आपका काम का काम होता रहेगा, रब की तरफ से इनाम का इनाम होता रहेगा। माशाअल्लाह। है ना? बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा नुस्खा है। नौजवानों कान खोल कर सुन लो, तुमने गाना गाने की, गाना सुनने की, लोगों हर चीज की आदत डाल ली है, क्या क्या करते हो। आज से नौजवानों इसकी आदत डालो, और वजीफे पढ़ना खाली बूढ़ों का काम नहीं है। नौजवान सोचते हैं तस्वीर पढ़ना बूढ़े आदमी का काम है, ऐसा नहीं है। बूढ़े आदमी का जितना काम है उससे ज्यादा तेरा काम है। इसलिए कि बूढ़ा आदमी बुराई की तरफ कम जाएगा और मुकाबिल जवान बुराई की तरफ ज्यादा माइल होता है। बूढ़ा बुराई की तरफ इतना माइल नहीं होता, इसलिए कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो बूढ़े के अंदर सलाहियत नहीं रहती कि उन गुनाह को करे, लेकिन नौजवान के अंदर सलाहियत होती है हर गुनाह करने की। इसलिए तस्बीह पढ़ना, वजीफे पढ़ना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बूढ़े का काम नहीं। नौजवान बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम है। बूढ़े से ज्यादा ये तेरा काम। आदत डालो। आप नौजवान सोचते कि यार हमारा काम नहीं है, सलाम करना मौलवियों का काम है, नमाज पढ़ना बूढ़ों का काम है, तस्बीह पढ़ना अम्मा जी का काम है। नहीं नहीं, तेरा काम है। तेरा काम खाली क्रिकेट खेलना या दुकानों पर खड़े होकर सट्टे लगाना नहीं है, चाय की दुकान पर खड़े होकर गपशप खेलना नहीं है, तेरा जो है जो शादियों में डांस करना नहीं है, तेरा काम ये नहीं रह गया। तू मुसलमान है, तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, ये तेरा ही काम था। सुभान अल्लाह। और से बोलो नजर सुभान अल्लाह। अगर नमाज का टाइम हो जाए कहीं पर, तो क्या कहता आदमी, हाफिज जी अजान हो गई। तो वो क्या अजान हाफिज के लिए हुई है क्या मौलवी के लिए हुई है? बताइए मुझे। हजरत अजान हो गई क्या कारी के लिए हुई है? अजान सबके लिए, सारे ईमान वालों के लिए। जो बात हकीकत है कि नहीं है, लेकिन अजान होती है। मैंने 15 मरतबा खुद देखा, हजरत अजान हो गई, यानी आप नमाज पढ़ लो। यार मैं तो नमाज पढ़ लूं, लेकिन अल्लाह के बंदे जितनी नमाज मेरे ऊपर फर्ज है ना, उतनी तेरे ऊपर। ये हल्का समझ लिया तो मौलवी लोगों का काम नमाज पढ़ना होगा, शायद इमाम लोगों का काम होगा। और मेरे भाई, जितना मौलवियों का काम नमाज पढ़ना है, इतना तेरा भी नमाज पढ़ना है। शरीयत मुस्तफा जितनी हमारे लिए है, उतनी तुम्हारे लिए है। नमाज जितनी बूढ़ों पर फर्ज है, उतनी तेरे ऊपर भी फर्ज है। वो कान खोल कर सुन ले यार, कमाल तो तब है कि तूने जवानी को दुनिया से हटा के अल्लाह की बारगाह में रब को राजी करने में लगा दिया। कमाल की बात तो ये है, अगर कोई नौजवान किसी बस्ती में तौबा कर लेता है तो पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा साहिब कुल्ला। सुभान अल्लाह। समझ रहा हूँ आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, नारा भी नहीं लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तकरीर में खुशम चल रही है। मैं जन्नत की बात तो बता नहीं रहा हूँ कि एकदम से जन्नत मिल जाएगी, डायरेक्ट मैं जन्नत दिला, बहुत काम की बात है। अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, टेंशन मत लो, तुम्हें भी कोरिया में भर के जन्नत में ले जाएगा। आ जाएगा भी, तुम्हें मजा नहीं आ जाएगा, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ रात से पहले ये बातों से जन्नत नहीं मिलने वाली, मजे से कलियों से जन्नत नहीं मिलने वाली, बातों से नहीं। आप सोचते मर गया, खुदा की कसम कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। तुम्हें क्या पता है लोगों, मौत पर हक है, मरने के बाद हिसाब पर हक है। कभी सोचा है कि मैंने कैसे देना है? कभी सोचा है कि वहाँ माँ बाप की सपोर्ट नहीं होगी, भाई बहन की सपोर्ट नहीं होगी, माल दौलत की सपोर्ट नहीं होगी, तेरे पद तेरे ओहदे की सपोर्ट नहीं होगी? खुदा की कसम वहाँ तेरे अमाल काम आने वाले हैं। कभी सोचा है और तुझसे कब्र कितनी दूर है? तुझ में और कब्र में सिर्फ सांस का फर्क है, सांस का। गुब्बारे का वजूद सांस से है, कोई हवा से है। गुब्बारे का वजूद कैसा है? हवा से है। हवा निकली, गुब्बारे का वजूद खत्म। तेरी औकात देर गुब्बारे से ज्यादा नहीं। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकल के गुब्बारे का वजूद खत्म, जैसे ही तेरी अंदर से तेरी सांस निकलेगी ना, सिर्फ तेरी कब्र है, तेरा वजूद खत्म है। खुदा की कसम तुम्हें पता नहीं है। और लोगों बड़े बल समझ के निकलते हो, अपनी जवानियों पर, अपने हुस्न पर तुम्हें नाज है,
اپنے کپڑے پر، اپنے عہدے پر، اپنے مال پر، اپنی گاڑی پر، اپنے موبائل پر، اپنے جو ہے عہدوں پر تمہیں ناز ہے یار، ہم ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم جس دن یہ سانس نکل گئی، تیرا عہدہ، تیرا کپڑا، تیرا جوتا، تیرا گھر، تیرا مکان، تیرا پار تیرے سانس کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ بے شک اچھا پیغام ہے۔ اگر پردھان منتری ہے، جب تک زندہ ہے پردھان منتری ہے، لیکن جس دن مر گیا وہ کچھ نہیں ہوتا خطا۔ بے شک عہدے زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے کوئی عہدہ نہیں۔ بے شک کہ تیرے مہنگے موبائل، مہنگی گاڑیاں، اچھی کوٹیاں، اچھے کپڑے، یہ صرف تیری سانس تک ہے۔ جب تک تو زندہ ہے زمانہ کہتا ہے فلاں کی گاڑی، جب تک زندہ ہے فلانا کہتا ہے فلاں کا مقام، جب تک تو زندہ ہے فلاں کا کپڑا، جب تک تو زندہ ہے فلاں کا کھیت، جب تک تو زندہ ہے فلاں کا جو ہے موبائل۔ لیکن جس دن مر گیا تیرے نام سے نہ تیرے کھیت کو یاد کیا جائے گا، نہ تیرے گھر کو یاد کیا جائے گا، تجھے زمانہ ٹائٹل دے دے گا مرحوم کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ خدا کی قسم تیرے پاس کچھ نہیں ہو نوجوانوں، خدا کی قسم سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس صرف جوانی تھی اور کچھ نہ۔ وہ میری بہنوں کان کھول کے سنو، اللہ نے جو تمہیں دی تھی سب سے قیمتی تمہاری جوانی تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر 1 کروڑ خرچ کر کے چاہو بڑھاپے کے بعد جوانی آ جائے تو خدا کی قسم نہیں آ سکتی۔ امیری آ سکتی ہے بڑھاپے میں، میں نے بوڑھوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے بوڑھوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی، نہیں آتی۔ یہ جو تیری جوانی ہے میرے قوم کے نوجوان، خدا کی قسم تو نے اس جوانی کو فلموں میں لگا دیا، ہیرو اور ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنانے میں لگا دیا۔ بعض نوجوان صرف میں اس ہیرو کی طرح دکھ جاؤں، پوری زندگی اسی میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور نوجوان تجھے پتا نہیں ہے کہ تو نے اتنی قیمتی زندگی کو کس چیز میں لگا دیا۔ بڑھاپے میں اگر تو نے عبادت کی بھی، بڑھاپے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ بہت سی خامیاں رہتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ عبادت پسند کی جاتی ہے وہ بڑھاپے کی نہیں، نوجوان ہے، وہ جوانی کی عبادت ہے جسے اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ جوانی اپنی کس چیزوں میں لگا دی نوجوانوں؟ آج جوانیاں دوستیوں میں لگی ہوئی ہے، آج شکایتیں ملتی ہیں، آج یہ ہمارے پاس شکایتیں آتی ہے کہ نوجوانوں نے اپنی جوانی دوستیوں میں لگا دی۔ اگر ماں پوچھے رات کو میرے لال کہاں تھا تو اس کو گالی بکتا ہے، اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے۔ اگر باپ کہہ دے تو رات میں اتنے 12 بجے تک کیوں تھا میرے لال باہر، تو باپ کے سر پہ بیٹھ جاتا، باہر دوستوں سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ باہر کے دوست مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو اینٹی کہتا ہے، کسی کو چاچی کہتا ہے، کسی کو سر بولتا ہے، اور جو تیرا حقیقت میں سر ہے تیرا باپ۔ کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ جی تیرا سر وہ نہیں ہے جو راستوں میں کھڑا تھا جسے تو سر کہہ رہا تھا، تیرا سر یہ ہے۔ خدا کی قسم تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا، تقریر میں خوشک ہے، لیکن خدا کی قسم مرنے کے بعد یہی زندگی کو تیری تر کر دے گی۔ میرے پاس تقریروں کی کمی نہیں ہے، 16,000 تقریریں اس وقت میری تقریباً 600 چینلوں کے مادھیم سے پوری دنیا سن رہی ہے۔ میں جس موضوع پہ چاہوں الحمدللہ بول سکتا ہوں، لیکن حکیم وہ ہے جو نفس پکڑ کے دیکھے کہ مرض کو ضرورت کیا ہے۔ سمجھیے آپ نوجوانوں، کان کھول کے سنو، اپنی جوانی تم خود ذرا اپنے فیصلہ کرنا کہ یار یہ جوانی ہم نے کائے میں رکھی ہے، کائے میں لٹائی ہے۔ یار اللہ تجھے پیسے دیتا، تجھے شوق ہوتا 1.5 لاکھ کا آئی فون لاؤں گا،
فلاں کے پاس آئی فون میں بھی لاؤں گا. اے نوجوان تجھے شوق کیوں نہیں ہوا؟ تیری جیب میں جب 1 لاکھ روپیہ ہوا تھا تو تجھے شوق ہونا چاہیے گا میں بھی مدینہ شریف جاؤں گا. عمرہ کر کے آؤں گا اور عمرہ کروں گا اور جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے دو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے من تیرا جب کھانے ہرانے والے. او میرے آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عرفان رضا صاحب قبلہ. ڈائریکٹر صاحب میں اچھا بولا ہاتھ کر اے بھائی ہنسنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ او نوجوان کان کھول کے سن، 1 لاکھ کا موبائل لا، اگر تو 10 لاکھ کا بھی لے آئے گا کان کھول کے سن کسی کے پاس 11 لاکھ کا بھی ہوگا. تیرے پاس اگر گاڑی ہے تو اس سے بڑی بھی کوئی ہوگی اور اس سے بڑی ہے تو کوئی اس سے بڑی بھی ہوگی. اگر تو یہ دعویٰ کرے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی میری گاڑی ہے سب سے بڑا جھولا تو ہے، تو یہ دعویٰ کرتے کہ سب سے بڑا میرا موبائل ہے، کچھ لوگ تیری تعریف بھی کریں گے بڑا موبائل ہے، کچھ لوگ کہیں گے برباد ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے اگر کوئی زیادہ کسی کا بیٹا مہنگے موبائل چلائے تو گاؤں میں بستی میں زمانے میں کہتے بگڑ گیا. چاہے سامنے تعریف کرے مگر پیچھے یہ بھی کہتے بگڑ گیا. موبائل کتنا مہنگا لیا کان کھول کے سن لے، زمانہ کوئی کہے گا بگڑ گیا، کوئی تھوڑی دیر کے لیے تعریف کر دے گا، لیکن اگر تیرے پاس پیسہ ہوا تھا اور تم مدینہ گیا تھا نبی کی زیارت کر کے آیا تھا، نبی کی زیارت کر کے روزے کی زیارت کر کے اگر تم مر گیا تھا اور جب قبر میں گیا تھا فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو مصطفیٰ تیری قبر میں آ کے کہیں گے ارے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میری حدیث نہیں سنی ہے؟ جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. آپ بھی بول دیں ذرا، آپ بھی بول دیں. ہندی میں اور اردو میں بول رہا ہوں. فرشتے پوچھیں گے اپنے رب کے بارے میں بتا، دین کے بارے میں بتا، اپنا جو ہے بتا اپنے بارے میں دنیا میں کیا کر کے گیا ہے. تو سن مصطفیٰ کہیں گے میرے روزے کی زیارت کر کے آیا. اور نبی کی حدیث ہے جس نے میرے روزے کی زیارت کی ایمان کی حالت میں مر گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. زور سے کہہ دو. ہم تو حج بھی کرتے ہیں تو بڑھاپوں میں ابا کی درخواست لگا دو ابا حج کرے. او بھائی بڑھاپے میں حج کیا ہے؟ بعض آدمی حج کرنے کے لیے جاتا اللہ معاف کرے وہ حج کو ضرور کرتا ہے اللہ قبول کرے اس کا بھی، لیکن کیا حج ہے آپ؟ بات صحیح ہے کمرے میں بھی رہ کر حج ہو گیا اور پتہ یہ چلا کہ صفا مروہ نہ دوڑ پایا، پتہ چلا کہ طواف کعبہ نہ کر پایا، پتہ چلا کہ کنکری نہ مار پایا. وہاں سب دم کا کام ہے، خم کا کام ہے، طاقت کا کام ہے، پاور کا کام ہے. جوانی موبائلوں میں گزار دی، جوانی گاڑیوں میں گزار دی، جوانی شوق میں گزار دی، جوانی کپڑوں میں گزار دی، جوانی جوتوں میں گزار دی، جوانی میک اپ میں گزار دی، جوانی گلیوں میں گزار دی. بڑھاپے میں تجھے حج یاد آیا. سن اللہ نے اگر دیا ہے موبائل بعد میں، گاڑی بعد میں، گھر بعد میں، نوجوان جوانی میں مصطفیٰ کے روزے کی زیارت ہے. اور جس کی یاد جوانی میں روزے کی زیارت کرے گا تو مصطفیٰ کا کرم ایسا ہوگا انشاءاللہ جب روزے کی زیارت کر کے آئے گا تو یار اس کی بات ہی الگ ہوگی. اس لیے کہ نبی کو چہرہ دکھا کے آیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کرم ہوا ہوگا ضرور. اللہ کرے یہ نوجوان نعرے بھی لگاؤ، چم کے نعرہ لگایا کرو، کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کرو، لگے کہ کوئی جوان نعرہ لگا رہا ہے. اور میری بہنوں تمہارا مرتبہ تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے.
اولاد کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے زور سے بولیے، مصطفیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ذرا ہاتھ جوڑ کے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا سنیں اور میری بہنوں، آج تمہاری شادی نہیں، کل شادی ہوگی تمہاری، اللہ کرے اللہ تمہیں دیکھ اولادیں دے، ان اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے۔ جو مائیں ہیں ان کی اولادوں کی جنت ہے، جو مائیں نہیں ہیں امید ہے کہ اللہ کرے گا وہ بھی مائیں بنے، اللہ کرے سب کو نیک اولادیں عطا ہوں، آمین۔ او میری بہنوں ذرا ایک سوال میرا تم سے، اور میرے بھائیوں قوم کے بیٹوں غیرت مند بیٹوں، ایک سوال تم سے میرا، دونوں لوگوں سے میرا ایک سوال ہے۔ آج شادی ہوتی ہے، بارات آتی ہے، تو بارات کا دولہے کا استقبال کرنے کے لیے، خیر مقدم کرنے کے لیے نوجوان لڑکیاں جاتی ہیں، پتہ نہیں یہاں جاتی ہوں نہیں جاتی ہوں، لیکن جاتی ہیں، فیتا کاٹا جاتا ہے، 99%۔ ہاں 99% فیتا کاٹا جاتا ہے۔ جی او میری بہنوں ذرا بتاؤ تو تم ان قدموں کو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ غیر لڑکے دولہے کے ساتھ ہے جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، جس سے میرا پردہ تھا، تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ہائے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان قدموں کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ذرا شرم کا بے شک بے شک بے شک، اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جی استقبال کرنے بیٹی جا رہی ہے، وہ بغیرت بھائی تیری غیرت کہاں مر گئی کہ تیری جوان بہن کسی کا خیر مقدم کرنے جا رہی ہے، منع کر دیتا۔ خبردار میری بہن، تو کسی کا استقبال کرنے نہیں جائے گی۔ اسلام نے تو سگے چاچا کے بیٹے سے پردہ رکھا ہے، نہیں بات ہے، سگی پھوپھی کے بیٹے سے پردہ رکھا بے ہے، شک۔ سکے تایا کے بیٹے سے پردہ رکھا۔ اور میری بہنوں یہ کون ہے باراتی جن کا تم خیر مقدم کرنے چلی ہو؟ یار ہم ٹھوکر مارتے ہیں سے خیر مقدم پر، اگر دولہے سے تمہیں پیار ہے، او لوگوں تمہیں اپنی بارات سے پیار ہے تو بھائی تو آگے بڑھ، اپنی بہن سے کہہ تو گھر کے اندر بیٹھ، استقبال کرنا تیرا کام نہیں، اپنی بارات کا استقبال تیرا بھائی کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ تم گھروں میں گھس گئے، شرم نہیں آتی، اور تم بہنوں سے استقبال کرا رہے ہو، کوئی مولوی منع کر کے اسے ڈانٹے دیتے ہو۔ بالکل ہم بات ہے۔ اوقات نہیں رہتی۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے میں خطاب کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ، کیا کرو لوگوں میرا یہ سال نہیں بلاؤ گا، بس اتنا کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے، وہ میرے قسمت میں لکھا ہوگا تو پھر بلاؤ گے۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن مسجد کے امام بچارہ اگر کہہ دے صاحب تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر شراب کے خلاف امام مسجد میں تقریر کر دے، شرابی مخالف ہو گیا، مسجد کے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت تمہیں بھی کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ اور یہ نہیں بولتا تو کون بولے گا؟ جوتی کاٹنے والا بولے گا، رکشا چلانے والا بولے گا، مولوی بولے گا۔ اور اگر تیرے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے نا تو کربلا میں ان یزیدیوں کی طرح نہ بن جو یزید کے ساتھ 22,000 تھے مگر حسین کے ساتھ صرف 72 تھے۔ شک بے شک بے شک، حق کا ساتھ دے نا، آپ مت دیکھ، امیری مت دیکھ، مولوی کی غریب مت دیکھ، حق دیکھ۔ اب بات کہی ہے تو سینہ تان کے کھڑا ہو جا میں مولوی کے ساتھ۔ بے شک۔ یار کیسا استقبال ہے؟ آپ تو دولہے کے لیے ہار بنا کے اس کے گلے میں ہار ڈالو، آپ تو قلینے بچھا دو، پھولوں کی بارش کر دو، گلفام رضا قادری منع نہیں کرتا، مگر میرے سنیوں اور میرے بھولے بھالے سنیوں یہ تو بتاؤ یہ کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں کا تمہارا میرے بھائی قانون ہے؟ تمہاری جوان بیٹیاں دولہے کا استقبال کرنے جا رہی ہیں، براتیوں کا استقبال کرنے جا رہی ہیں، ہائے میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے تو اس بیٹی کو اتنی عزت دی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، اس کے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مولوی صبح کو شراب پینے لگے آپ کو حضرت شرم نہیں آتی؟ صحیح بھی ہے، صحیح بھی ہے، آپ کی غلط نہیں ہے کہ حضرت داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امام ہو، مولانا کا ٹائٹل ہے، شراب پی تو کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ شراب تو دنیا پی رہی ہے، کوئی بھی پینے لگے آپ برا ضرور کہو گے غلط ہے، لیکن کوئی مولوی پینے لگے کم سے کم 10 گاؤں میں یہ ذکر ہو جائے گا کہ مولوی ہے، اس کے پاس مرتبہ ہے اور یہ کام۔ اور میری بہنوں تمہارے پاس مرتبہ ہے، جس جنت کے لیے لوگ ہزاروں سال عبادت کر کے چلے گئے وہ جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے، وہ تیرا
बहुत बहुत सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह, अच्छा पैगाम। सच बात है, हक बात है। हजारों साल लोगों ने इबादत की जन्नत के लिए, जी 700 साल की इबादतें की इस जन्नत के लिए, तेरे कदमों के नीचे रखते हैं। हाय हाय, तो तेरा ये हाल है। बुढ़ापे में बाज आदमी का बूढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, मगर इसके काम सीधे नहीं हुए। बाज आदमी पूरी जिंदगी चला गया गुजार के, सही से सकात नहीं निकालता है। क्या होगा तेरे इस माल का, तेरे इस दौलत का, तेरे इस बैंक बैलेंस का, तेरे घर का, तेरे घर का तुझे पता? तेरे मरने के बाद एक एक उंगल पर झगड़े होने वाले हैं। बेशक एक एक उंगल पर झगड़े होने वाले हैं। सगे भाई एक एक गिरबान टुकड़े होंगे, खबरदार ये मुझे चाहिए। किस लाल बाबू में अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया था तो अपना नाम अमाल साफ रख, किसी ज़कात दे के जा। रही तेरे बेटों की बात, जब अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो तेरे बेटों को उनके नसीब का उन्हें भी देगा। कौन होता है अपने बेटों के लिए कमा के रखने वाला कि मेरे बेटे अच्छे से खाएं, अच्छे से? कभी कभी तो ऐसा होता बाप करोड़ों कमा के गया, औलाद अच्छी ना निकली, उड़ा दिया। जी कभी कभी ऐसा रहता कि बाप जो है झोपड़ी दे के गया था, टूटे हुए छप्पड़ दे के गया था, बाप जो है टूटी हुई हवेली दे के गया था, लेकिन औलाद ने अच्छे से कमाया, महल खड़ा कर दिया। बेशक देना तो अल्लाह का काम है ना। जी अच्छा तू अब जिंदा दे रहा, मरने के बाद जब तू कब्र में चले जाएगा तेरी औलाद को कौन देगा? ज़कात नहीं निकालना, ज़कात करना सख्त हो गया बाज आदमी। और मेरे नौजवानों, तुम्हें मालूम है कभी तुम बाप बनोगे, जब बाप बनोगे ना तो तुम्हें जन्नत का दरवाजा बताया गया। जी बेशक तुम भी कम नहीं, तुम्हें जन्नत का दरवाजा बताया गया, लेकिन तुम भी कहा? जरा मुझे बताओ, मस्जिदें आज खाली और वीरान पड़ी हैं। जुमा के दिन तो मस्जिदों में कुछ बाहर नजर आती। जुमा की नमाज अगर हो जाए तो खुदा की कसम एक हफ्ते तक मस्जिदों की वीरानगी नहीं जाती। अल्लाह मस्जिद में 1 लाख का चंदा दे देना कमाल नहीं है, मस्जिद का मीनार बनवा देना कमाल नहीं है। और नंबरदारों, और प्रधानों, और मुखिया लोगों, तुम सोचते हो पैसा मीनार बनवा दिया, खुदा की कसम 1000 मीनार बनवा दे। एक नमाज छोड़ के गया है तो 1000 मीनारों की वजह से नमाज माफ नहीं। बेशक 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 हक है। बिल्कुल हक है। अल्लाह ने पैसा दिया, एक मीनार बनवा दिया, नशा नहीं संभाले समझना बोला ना मैंने मीनार बनवाया। अगर तूने मीनार बनवाया तो नमाज माफ हो गई। तूने खाली मीनार बनाया, हजरत उमर ने तो ईरान पता किया था, जी बेशक रूम पता किया था। तूने खाली एक मीनारिया बनवा दी तो अपने आप को समझ रहा कि सब कुछ माफ हो गया, तुझे पता है। हजरत अबू बकर ने तो सब कुछ मुस्तफा पे कुर्बान किया था। लम्बा बैठे पूछो, नबी ने एक दिन मांगा था, लाओ लाओ मेरी बार का, मैं लेता हूं। हजरत अबू बकर मसाला पीसने का पत्थर तक ले गए, सुभान अल्लाह कपड़ा सिलने की सुई तक ले गए, हाथ में देने का डंडा तक ले गए, घर में जलने का चिराग तक ले गए। लोगों, अपने बदन के कपड़ों पे जो बटन थे उन बटन को चंदे में पेश करके अबू बकर ने बबूल का कांटा लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम है आपको इस हद तक किया, ये है मोहब्बत। सुभान लेकिन इसके बावजूद भी कोई माई कलाल एक तो बता दे कि अबू बकर की एक नमाज छूटी है। नहीं हमने मस्जिद में मोटा चंदा दे दिया, हम समझने लगे मौलाना भी तारीफ कर देंगे कि माशाअल्लाह फला साहब ने ये दिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। दुआ करना मेरा काम तो कर दिया, मगर जरूरी नहीं है कि मेरे इन जुमलों से अल्लाह तुझे जन्नत ही दे देगा। सही बात। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक हजरत अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारे के बराबर है। मुसलमानों, बेशक अबू बकर वो है कि यारे गार भी है, यारे मजार भी है। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब तो उठ के नहीं जाए, अब तकरीर मेरी शुरू हो गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चाहे खुशा की सही, नींद कड़वा होता है लेकिन फायदा उसका बहुत होता है। बेशक बेशक अल्लाह आपको सलाह। तो नौजवानों कदम किधर जा रहे हैं? हमारी नौजवान बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही है, स्कूलों में पढ़ रही है।
اور پڑھنے کے بعد ہماری بچیوں کے قدم ارتداد کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بچیوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. باپ بڑا خوش ہے کہ میری بیٹی GNM ANM فلانم کر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو ڈگری عزت کے بدلے تھوکتے ہیں اس ڈگری پر آپ بے شک جو ڈگری عزت کے بدلے آئے ٹھوکر مارتے ہیں اس ڈگری پر. عورت کے پاس صرف ایک زیور ہے عزت کا، اس کے علاوہ عورت کا کچھ نہیں. بے شک صرف عورت کے پاس عزت ہے. اس کی عزت ہے تو اس کی معاشرے میں بھی اہمیت ہے، مرنے کے بعد بھی اہمیت ہے. بے شک معلوم ہے آپ کو اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. جس عورت نے اپنا پورا بال دکھانا شروع کر دیا، اپنا جسم دکھانا شروع کر دیا، باریک اور چست لباس پہننا شروع کر دیا، عورت تجھے پتہ نہیں، وہ بہن تجھے پتہ نہیں اسلام کی نظر میں تیری کتنی اہمیت ہے. زندہ تو زندہ، اگر عورت مر بھی جائے تو 5 کپڑوں کا کفن دیا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. عورت کو 5 کپڑوں کا، مرنے کے بعد بھی عورت کی اتنی عزت والی ہے. 5 کپڑوں کا، مرد کو نہیں ہے 5 کپڑوں کا.